بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا 29واں ویڈیو ہے عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی اقسام کو بتانا مقصد ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بھی اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو بیان کیا جا چکا ہے، لیکن خاص کر آج کی اس ویڈیو کے اندر اسم معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان کو بتانا مقصد ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسم معرفہ وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی خاص شے کے اوپر دلالت کرے۔ جیسے زید سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی شخص معین ہے، خالد ہے، عمر ہے، تو جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس سے ایک ذات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فلاں بندے کا اسم ہے، تو تعین جس سے سمجھ میں آ جائے اسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور جو کسی شے کا متعین علم نہ ہو، نام نہ ہو، جس سے کوئی خاص متعین چیز سمجھ میں نہ آئے بلکہ وہ بہت سارے افراد کے اوپر دلالت کرے، بہت ساری چیزیں اس سے سمجھ میں آ رہی ہوں، تو ایسی چیز کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اسم نکرہ کی ہے رجل، کوئی آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلم کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ایسے ہی حجر پتھر، تو کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی خاص متعین طور پہ نہیں ہے، جبکہ اسم معرفہ کے اندر خاص متعین چیز کے اوپر دلالت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ 7 قسمیں اسم معرفہ کی بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ اسم ضمیر وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی غائب شخص کے اوپر یا کسی مخاطب کے اوپر یا متکلم جو بولنے والا ہے خود اپنی ذات کے اوپر دلالت کرے، تو اس کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے انا، میں، انتا، آپ، ہوا، وہ، تو ان کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غائب شخص کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک اچھا آدمی ہے، وہ ایک نیک مرد ہے، تو وہ اچھا آدمی ہے ہوا، تو اس کے لیے ہم کو ہوا ضمیر لے کر کے آئے ہیں، تو یہ اسم ضمیر کہلاتی ہے۔ جیسے انا مشغول، میں فی الوقت مشغول ہوں، تو یہاں پر انا لے کر کے آئے ہیں، تو اسم ضمیر جو متکلم، مخاطب یا غائب کے اوپر دلالت کرے تو اس کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم معرفہ کی پہلی قسم ہے۔ اسم ضمیر کو اسم مضمر بھی کہا جاتا ہے، اسم ضمیر کو مضمر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پر نوٹ کے تحت میں یہ بات بھی لکھ لیں کہ اسم ضمیر کے علاوہ باقی اسماء کو اسم ظاہر کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم علم۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص یا کسی جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، جو کسی متعین شخص کا یا کسی خاص چیز کا یا کسی خاص جگہ کا نام ہو تو اس کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ جیسے بکر، عمر، زید، خالد، تو یہ کسی متعین شخص کا نام ہے۔ ایسے ہی مکۃ، تو مکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ جیسے دہلی ہے، سہارنپور ہے، تو دوسری جگہیں ہیں، تو یہ خاص جگہ کا نام ہے۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں دہلی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، تو جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ ایسے ہی النحو، تو اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی علم کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، تو اس سے بھی ہم کو ایک خاص چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اسم علم وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی خاص آدمی کا، شے کا یا جگہ کا نام ہو تو اس کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ تو اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے۔ اور اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہو۔ جیسے ھذا، ھذہ، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا مرأۃ، ھذہ مرأۃ، یہ کیا ہے، یہ کوئی عورت ہے۔ تو جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا جائے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ھذا، ھذہ، ذالک، تلک وغیرہ، تو یہ اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے۔ ایسے ہی اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کے کسی چیز کا جز بنتا ہو، بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جو جز بنتا ہو اسے اسم موصول کہا جاتا ہے۔ جیسے اللتی، الذی وغیرہ ہے۔ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، الذین، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے۔ تو اسم موصول وہ اسم کہلاتا ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کے جملے کا جز بنتا ہو، بعد والے جو اس کے بعد میں آ رہا ہے اس سے مل کر کے کسی جملے کا جز بنتا ہو تو اسے اسم موصول کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے اسم معرفہ کی۔ ایسے ہی پانچویں قسم ہے معرف باللام۔ معرف باللام وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو۔ جیسے الکتاب، الکتاب کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ القلم، قلم کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ المسجد، مسجد کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ تو پانچویں قسم ہے معرف باللام، یعنی جس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ اور ایسے ہی چھٹی قسم ہے معرف بالاضافہ۔ معرف بالاضافت وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ جیسے قلم زید، زید کا قلم، قلم زید، تو یہاں پر یہ مضاف لایا گیا ہے کہ قلم کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، قلم کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، قلم زید، زید کا قلم۔ تو یہ چھٹی
قسم ہے معرف بالاضافت، یعنی وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ یہاں پر زید کی اضافت ہو رہی ہے قلم کی طرف کہ قلم کس کا ہے؟ زید کا ہے، تو قلم زیدن، زید کا قلم، تو یہاں پر زید کی نسبت قلم کی طرف اور قلم کی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے معرف بالاضافت۔ ایسے ہی ساتویں قسم ہے معرف بالندا۔ معرف بالندا وہ اسم کہلاتا ہے، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل، اے آدمی، جیسے یا رجلو، یا ابنی، یا بنتی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری لڑکی، اے میرے لڑکے، اے آدمی۔ تو جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو وہ معرف بالندا کہا جاتا ہے، جیسے یا رجلو۔ تو یہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جس کے اندر یہ علامتیں نہ پائی جائیں باقی وہ سب کے سب اسم نکرہ کہلاتے ہیں، جیسے عبد ہے، مومن ہے، طفل ہے، رجل وغیرہ ہے۔ تو معرفہ کی یہ 7 قسمیں ہیں، ان 7 قسموں کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب نکرہ کہلاتے ہیں۔ تو اسم معرفہ کی تعریف ہو گئی آج کے سبق کے اندر، اور اسم نکرہ کی تعریف ہو گئی۔ ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی ہیں وہ اسم نکرہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رہ گیا ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔